مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ شادی کرنے والے ہیں، شاہزیب نے چہک کر کہا تو وہ سر چٹک کر اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، ایک دم سے آپ نے یہ شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ اور لڑکی کون ہے؟ شاہمیر نے پوچھا تو شہروز نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تو سر پٹا کر اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم دونوں ہی چاہتے تھے نا کہ میری شادی ہو، اور اب کر رہا ہوں تو پرابلم کیا ہے؟ شہروز نے منہ بنا کر کہا، نہیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو بہت خوش ہیں کہ فائنلی ہمارے گھر میں کوئی لڑکی نام کی کوئی چیز ہوگی۔ یہاں سب کے سب مرد حضرات ہیں، اب تو ہم شکر کر رہے ہیں کہ کوئی لڑکی آئے گی۔ کتنا اچھا ہوگا، کہیں پائل کی چھن چھن کی آواز ہوگی تو کہیں سے چوڑیوں کے کھن کھن کی آواز۔ اف خدا، میں تو ابھی سے بہت ایکسائٹڈ ہوں، شاہزیب نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ شیروز گہرا سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ برو، ایک بات تو بتاؤ، اب شادی کا تو فیصلہ کر لیا ہے تو شاپنگ کون کرے گا؟ شومیر نے اپنے کان کی لو کو مسلتے ہوئے کہا، وہ میں جس سے شادی کرنے والا ہوں نا، اسے ہی پیسے دے دوں گا، وہ خود جو لے کر آنا چاہے گی لے آئے گی، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم مجھے شاپنگ میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ بس مسجد میں نکاح ہو اور ہم رشتے کروا کر لے آئے، نہ ہی ان کا خرچہ ہو نہ ہمارا۔ شیروز نے مطمئن انداز میں کہا تو شامی نے بے یقینی اور شاہزیب نے صدمے بھرے انداز سے دیکھا۔ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو شادی ہوگی وہ شادی نہیں بلکہ فارمیلٹی ہوگی؟ مطلب ہمارے جو ارمان ہیں وہ خاک میں مل جائیں گے؟ مطلب میں شابانہ نہیں بنوں گا؟ جی بالکل نہیں، بس سادگی سے نکاح ہوگا، 2 دن کے بعد ولیمہ ہوگا، اور تم دونوں کسی بھی قسم کی شوقی نہیں مرو گے، سمجھ آئی نا؟ شیروز نے کہا اور پھر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے اور 4 دن کے بعد شادی تھی، لیکن شاہزیب کا تو صدمہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر کوڑ رہا تھا کہ اب نہ تو گھر میں کوئی مہندی ہوگی اور نہ ہی دھوم دھام سے بارات نکلے گی۔ حالانکہ ان دونوں نے شیروز کی شادی کے متعلق بہت بڑے بڑے پلان بنائے ہوئے تھے۔ شیروز آج دفتر سے واپس آیا تو شامی نے پھر سے اس کے بارے میں بات کی۔ میں جب اس دن کہہ چکا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی تام جام نہیں ہوگا تو تم لوگ ضد کیوں کر رہے ہو؟ اس بار انتہائی غصے سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ارمان ملا دیجیے خاک میں، اگر ماما بابا ہوتے تو اس طرح شادی ہونے دیتے؟ اتنے سالوں سے اس گھر میں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہم نے، اور فائنلی کبھی کوئی ہمیں خوشی مل ہی رہی ہے اور آپ ہمیں منانے کا موقع بھی نہیں دے رہے۔ کچھ نہیں تو کم از کم مہندی کا فنکشن تو کر لیجیے نا ہماری خاطر۔ شاہزیب بھی اب کی بار سے ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کیا تھا، اور یہی تو اس کی کمزوری تھی کہ وہ ان کے انداز پر ہار جاتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ دراصل ان کے کچھ مسئلے مسائل چل رہے تھے تو اس لیے میں نے یہ سب نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن خیر میں بات کرتا ہوں، اگر وہ مان گئی تو ٹھیک۔ شیروز نے سر چٹک کر کہا، ارے آپ ہمیں لے کر جائیے نا، ہم بھابھی کو مناتے ہیں، اور ویسے بھی آپ نے ہمیں بھابھی سے ملوایا بھی نہیں، تو چلو اسی بہانے بھابھی سے مل لیے گے، اور ہاں ان کی مہندی کا ڈریس بھی تو لینا ہے نا۔ وہ جلدی سے بولا، ہرگز نہیں، میں خود ہی اس سے بات کروں گا، پھر تمہیں بتا دوں گا، شیروز نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی گاڑی اپنی منزل کی طرف اڑتی جا رہی تھی۔ ایک محلے میں پہنچ کر اس نے گاڑی کو گلے کی نکڑ پر ہی لگایا اور پیدل چلتا ہوا ایک گیر گھر کے سامنے آیا۔ اس نے لوہے کا آہنی دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ اندر سے ایک نسوانی آواز نے پوچھا۔ میں شیروز راجپوت، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو دروازہ کھولا گیا تو وہاں ایک 19 سالہ لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی میت میں چلتا ہوا اندر آیا۔ آپ بیٹھیے، میں امی اور آپی کو بلاتی ہوں۔ وہ لڑکی اسے بیٹھک میں بٹھا کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر گزری تو ایک ادھیر عمر عورت اور لڑکی اندر آ گئی۔ عورت کے چہرے پر نرمی تھی مگر اس لڑکی کے چہرے پر سختی تھی۔ اس کی سرخ و سفید چہرے پر شیروز کو دیکھتے ہی ناگواری بھرے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کون سی بات کرنی تھی آپ نے جو آپ ملنا چاہتے تھی مجھ سے؟ اس لڑکی نے تیکھی لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ بامشکل اس کے بدتمیز انداز کو ہضم کر رہا تھا۔ میرے بھائی چاہتے ہیں کہ تھوڑی دھوم دھام سے شادی ہو، تو اسی لیے آپ نے اب ارادہ کیا ہے کہ اب دھوم دھام سے شادی ہوگی، ہے نا؟ وہ لڑکی طنزیہ لہجے میں بڑی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میرے لیے میرے بھائی میری جان ہے، اور میں ان کی کبھی بھی بات نہیں ٹالتا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو اس لڑکی نے استحاضیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ جی جی، اچھی طرح سے جانتی ہوں، بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، ہم تو حکم کے غلام ہیں، آپ جو کہیں گے ویسے ہی کرتے رہیں گے، ورنہ نہ جانے آپ کیا کرتے ہیں۔ وہ لڑکی منہ بنا کر رہی۔ چپ رہو انوشے، تم اور جاؤ یہاں سے،
مجھے بات کرنے دو۔ اس لڑکی کی ماں نے کہا تو وہ غصے سے وہاں سے پلٹ گئی۔ پھر سے بات چیت کرنے کے بعد اس نے 3 دن کے بعد مہندی کا فنکشن رکھا تھا۔ میرا ڈرائیور آپ کو پک کرنے آ جائے گا، ٹائم سے وہاں آپ آ جائیے گا، گیسٹ روم میں رہیں گے اور وہیں پر پارلر والی آپ کو تیار کر دے گی اور رات آپ وہیں رہیں گی اور بارات سے فارغ ہو کر اگلے دن آپ لوگ اپنے گھر آ جائیے گا۔ وہ بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ابھی اگر کوئی فیصلہ سنانا ہے تو اور بھی سنا دیجیے۔ دروازے میں کھڑی انوشا نے تب کر کہا تھا تو لب بھیج کر باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہونے والے شوہر سے ایسے کون بات کرتا ہے؟ شہروز راجپوت کے جانے کے بعد سنوبر خان نے اپنی بیٹی انوشا کو ڈانٹا۔ آپ نہیں دیکھ رہی اس امیر زادے کے انداز؟ زہر لگتا ہے مجھے۔ وہ دبے دبے انداز میں چیخی تھی۔ چپ رہو، اگر زہرے نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ کبھی تو کہا بات کرنے پر پہلے سوچ لیا کرو۔ کتنی خوش ہے میری بچی، اتنے دنوں کے بعد اس کی بہن کی شادی ہے، اپنی بہن کے لیے چپ ہو جا۔ سنوبر نے کہا تو وہ پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ رانو ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھ ایک پل کے لیے تو تینوں حیران رہ گئی۔ ہائے آئیے نا اندر، ایک ہینڈسم سے سانولی رنگت کے لڑکے نے ہلکی سی مسکراہٹ دکھا اور پھر انہیں لے کر گیسٹ روم میں چلا گیا۔ میں شامل، شروع کا چھوٹا بھائی، اس نے وہاں آتے ہی اپنا تعارف کروائے۔ تو ہم کیا کریں؟ انوشا نے منہ بنا کر کہا تو شامل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ارے اس کی مذاق کرنے کی بہت عادت ہے، آپ مائنڈ مت کیجیے گا۔ سنوبر نے اسے گھورتے ہوئے شاہمیر سے کہا۔ وہ منہ بنا کر سوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک ملازمہ انہیں ہینگ کیے ہوئے کپڑے دے کر چلی گئی تھی۔ ڈریسز کافی خوبصورت تھے، اس کا مہندی کا جوڑا ہی کافی ہیوی تھا۔ پھر پارلر والی آ کر اسے تیار کرنے لگی۔ شیروز نے تیار ہونے کے بعد اپنا جائزہ لیا اور واچ پہنتا ہوا نیچے آیا تو شامیر اور شاہ طیب اسی کے منتظر تھے۔ کیا یار بھیا، یہ آپ نے کیا پہنا ہے؟ آپ کی مہندی تھی یار، میں نے یہ ڈریس رکھا تو تھا، وہ پہنتے نا۔ شاہ طیب نے چلا کر کہا تمہارے خیال میں وہ بوسکوٹ والا کرتا پاجامہ پہنوں؟ سیریسلی تم چاہتے ہو میں عجوبہ لگوں؟ شیروز نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونا تھا، مانا کہ ہم تھوڑے سے سانولے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ خود کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے جاؤ۔ شارمین نے کہا او واقعی، واؤ، اس بھیا کی کوئی سالی ہے نا تو اس کے ساتھ میں سیپریٹ ہو جاتا۔ شٹ اپ سے وہ دونوں ایک ساتھ بولے اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اندر داخل ہوتی وردہ نے جلدی آنکھوں سے انہیں دیکھا جو دوسروں کو برباد کر کے بھی کتنے خوش رہ رہے تھے۔ وردہ کو دیکھ کر تینوں کی اسمائل غائب ہوئی۔ واؤ، ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے کوئی بھوت اتری ہے۔ شاہ سے چہک کر کہا آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ شیروز نے جلدی سے کہا جی، وہ مجھے چائے بنانی ہے، آپ ہی کو چائے پینی تھی۔ ان کے سر میں بہت درد ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ لازم سے کہو، مجھ سے کہہ دیتا ہوں میں، وہ بنا کر بھیج دے گا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ہاتھ کی پینی ہے۔ شیروز کی بات کے جواب میں وہ جلدی سے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتا شاہمیر کی طرف بڑھتا۔ انہیں کچن میں چھوڑا اور جو بھی سامان چاہیے وہ دے دینا، شیروز نے کہا اور شاہ زیب کو لے کر وہ باہر کی جانب پڑ گیا کہ مبادن میں مزید کوئی بات نہ کر دے۔ شاہمیر نے چور نگاہوں سے اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی تھی جو کہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ وہ اس وقت سی گرین کلر کی سادہ پیروں تک آتی فل سلیوز کی فراک میں ملبوس تھی اور شانوں پر دوپٹہ لیے بالوں کا ہلکا سا جوڑا کیے لائٹ میک اپ میں بھی غضب لا رہی تھی۔ ہینڈسم تو وہ بھی بہت تھا، مگر ان کی فیملی میں زیادہ تر سانولی گندمی رنگت ہی تھی، لیکن ان کی جسامت اور ان کے پہننے اوڑھنے کی وجہ سے وہ یونیورسٹی میں بڑے پاپولر رہے تھے۔ اور شیروز کہتا تھا کہ ان کے پاس لڑکیوں کے آنے کی وجہ سے صرف ایک ہی تھی کہ لوگ کافی زیادہ دولت مند تھے، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ جہاں پر ان کے آباء و اجداد نے گاؤں میں اتنی زمینیں اور جائیداد چھوڑی تو وہاں شیروز کے والد نے شہر میں شفٹ ہونے کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا، جس کو آج شیروز نے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ اور شاہمیر نے بھی 2 سال پہلے آفس جوائن کر لیا تھا، جبکہ شاہ زیب اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے پچھلے سال ہی واپس آیا تھا اور فی الحال وہ آزاد تھا اور بس دوست یاروں کے ساتھ ہی گھومتا پھرتا تھا۔ چائے بنانے کے بعد وہ وہاں سے چپ چاپ چلی گئی۔ وہ بھی سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پھر کچھ دیر گزری اور دلہن کو لے کر وہ اسٹیج پر آ گئے۔ دلہن کی بہنیں اور ماں بھی اس کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ میرا بھی تعارف کرواؤ نا ان سے۔ شاہ زیب کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے زیب؟ تم جان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اور کیا کرو گے ان سے مل کر؟ شیروز نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے، میرے ہونے والی بھابھی ہے یار، مجھے ملوا دو نا۔
وہ بولا اور ساتھ ہی انوشے کی بہن زہلے کو دیکھا جو کہ مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی. سوچنا بھی مت کہ تمہاری شادی اپنی کسی سالی سے کروں گا. شیروز نے اس کی آنکھوں میں جلتی جھوٹ کو دیکھتے تب پر کہا. میں نے کب کہا کہ میں شادی کرنے والا ہوں؟ وہ گڑبڑا کر بولا. اپنی حرکتیں درست رکھو اور خبردار اس کے پاس بھی گئے. وہ لوگ ہمارے ٹائپ کے نہیں ہیں. شیروز نے موبائل پر نگاہیں گاڑتے ہوئے کہا. اچھا، ہمارے ایک ٹائپ کی نہیں ہے مگر ان کی بڑی بہن آپ کی ٹائپ کی ہے. ایسا کیوں؟ شاہزیب نے جرح کرنے والے انداز میں پوچھا. وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گا. پلیز اس وقت کوئی سوال نہ کرو اور چپ چاپ جا کر مہمانوں سے پوچھو کہ انہیں کچھ چاہیے کہ نہیں. وہ بھابھی کی فیملی بھی تو ہماری مہمان ہے نا، ان سے پوچھنے دو نا یار. وہ پھر سے جھنجھلا کر بولا. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہیں پر جا رہا ہوں اور میں خود ہی پوچھ. شیروز نے کہا اور سٹیج کی جانب بڑھ گیا. امی، زینب بہت تھک گئی ہیں اور میوزک سے بھی پریشان ہو رہی ہیں تو اسے چھوڑ کر آتی. وردہ نے کہا اور پھر زیلے کا ہاتھ تھامے سٹیج سے اتر گئی. ان کے جاتے ہی انوشی نے سر اٹھا کر شیروز کو دیکھا جو کہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا. یہ بکواس فنکشن کب تک چلے گا؟ انوشی نے بیزاری سے کہا تو شیروز نے اس کی بدتمیزی پر مٹھیاں بھیج کر خود کو کچھ سخت کہنے سے بامشکل روکا. کچھ چاہیے آپ لوگوں کو کھانے کو؟ اس کی فارمیلٹی کے لیے پوچھا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر کچھ کھانا ہوگا تو ہم خود ہی اٹھ کر ڈال سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ تو سلامت ہے. انوشی منہ بنا کر بولی اور پھر وردہ کی جانب مڑی جو ابھی بھی زہرے کو چھوڑ کر آئی تھی. جاؤ میرے لیے کچھ کھانے کے لیے ڈال کے لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے. انوشی نے کہا تو وردہ اتر کر نیچے چلی گئی اور اسی وقت انوشی نے اپنی پن اتار کر ٹیبل پر رکھی تو اس کا ہاتھ وہاں پڑے جوس پر لگا اور سارا جوس اس کے ڈریس کو خراب کر گیا. صاف کر کے آتی ہوں. وہ جھنجھلاتی سی اٹھ کر شیروز کی سائڈ سے گزرتی نیچے کی جانب پڑ گئی. وہ گیسٹ روم میں آئی تو وہاں پر زہلے موجود نہیں تھی. زہلے کہاں گئی؟ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر تیزی سے واپس پلٹی اور اسے ڈھونڈتی ہوئی دوسری سائڈ پر آئی تو شاہزیب زہلے کو گود میں اٹھائے سوئمنگ پول سے باہر نکل رہا تھا. وہ تیر کی طرح اس کی جانب پڑی اور آگے بڑھ کر شاہزیب کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا. شاہزیب حیران پریشان سے اسے دیکھنے لگا. وہ تو بھی کچھ دیر پہلے اپنی ایک ضروری کال سننے یہاں پر آیا تھا اور زہلے کو سوئمنگ پول میں گرتا دیکھ بنا سوچے سمجھے اس کو کود کر اسے بچا کر باہر لایا مگر اسے بچانے کی یہ سزا دی گئی تھی. ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کے گریبان پکڑے چلائے اور پھر غصے سے اسے زور سے دھکا دیا. شاہمیر اور شاہروز جو کہ اس کے تھپڑ مارنے پر ابھی تک شاک سے کھڑے تھے وہ تڑپ کر شاہزیب کی جانب پڑے جو کہ زمین پر گرا تھا اور جبکہ انوشی نے اسے بسم کر دینے والے انداز سے دیکھ لی. زیب ٹھیک ہو تم؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ شیروز بے چینی بڑے انداز میں بولا تو اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. اس کی آنکھ کی نمی دیکھ کر غصے سے انوشے کی جانب پڑا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ جیسے آپ کے بھائی کی ہمت ہوئی میری بہن کو سوئمنگ پول میں مارنے کی کوشش کرنے کی. وہ جواباً اسی انداز میں بولی تو شاہزیب نے بے یقینی سے اسے دیکھا. ایسا نہیں ہے، میں نے مارنے کی کوشش نہیں میں کر رہا تھا، میں تو انہیں بچانے کی بس بہت اچھی طرح میں جانتی ہوں. تم جیسے امیر دادو کسی کی بھی جان لینا تمہارے لیے ایک عام سی بات ہے نا. تم جیسوں کا کیا ہی بھروسہ ہے، تم تو راہ میں چلتے لوگوں کو بھی کیڑے مکوڑے ہی سمجھتے ہو، اپنی گاڑیوں کے نیچے دے دیتے ہو. انوشی بولی تو شاہزیب کا رنگ سفید پڑ گیا اور پھر وہ ایک دم اٹھا اور بھاگتا ہوا اندر کی جانے پڑا. اس کے انداز پر شاہمیر اور شیروز گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگے. انوشی نے زہلے کو تھاما اور اندر لے آئی. آپ کو ان سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تو مجھے بچانا چاہ رہے تھے. مجھے باہر کی ہوا کھانی تھی اور پھر میں کمرے سے نکل کر خود ہی باہر چل پڑی اور مجھے نہیں پتا چلا کہ وہاں سوئمنگ پول بھی ہے اور میں اس میں جا گری اور میں چلا ہی رہی تھی کہ جب بھی کوئی اور میرے پاس آیا اور اس نے مجھے جلدی سے تھام کر باہر نکالا. وہ بیچارہ تو مجھے بچا رہا تھا اور آپ نے اسے تھپڑ بھی مارا اور اتنی باتیں بھی سنا دی. اگر شیروز بھائی نے یہ رشتہ ختم کر دیا تو زیلی روتے ہوئے بولی تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا. ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں جا کر سوری کر دوں گی، وہ لب پیچ کر بولے. اور اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو؟ زہلے نے پوچھا. فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، انوشی نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا اور پھر اسے لٹا کر وہ باہر نکل گئی. کچھ دیر میں شادی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا
اور شامل نے آ کر سب مہمانوں کو باہر تک رک دیا۔ شیروز کب سے اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ بہت زیادہ پینک ہو گیا تھا، اور جو وہ پینک ہوتا تھا اسے سانس لینے میں دقت ہوتی تھی۔ اچھا اب بس کرو نا، کچھ نہیں ہوا۔ بھیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں تو اسے بچانا چاہتا تھا، میں ایسا نہیں ہوں ورنہ بھیا، شاہزیب بولا تو اسے اپنے ساتھ لگاتا اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگا۔ میں جانتا ہوں میرے جان، بس پلیز خود کو اذیت مت دو، تم جانتے ہو نا تم جب اذیت میں ہوتے ہو تو میں اس سے زیادہ دگنی اذیت میں محسوس کرتا ہوں، اور مجھے کسی قسم کی کوئی صفائی نہ دو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بالکل سچ ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ پھر اس کے سو جانے کے بعد وہ اٹھ کر باہر آیا۔ لیونگ روم میں وہ کھڑا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا کہ جبھی شاہ میر اس کے پاس آیا۔ جو کچھ دیر پہلے ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا برو، ان کا رویہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ ہماری فیملی کو سنبھال پائیں گی نا؟ جو ابھی اس طرح ہے وہ بعد میں کیا نہیں کریں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو کیسے اپنا ہمسفر کے طور پر چوز کیا، اور یہ پسند کی شادی نہیں لگ رہی ہے۔ مجھے وجہ بتائیے، کیا ہے وہ وجہ؟ انوشا بابی کی آنکھوں سے جھلکتا غصہ اور نفرت دکھ رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا مجھے بتائیے نا پلیز برو۔ شامی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو گہرا سانس بھرتا اس کی طرف مڑا۔ وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گا، فی الحال نہ بتانا ہی بہتر ہے، شیروز نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، اور پھر مڑتا ہوا وہاں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پوری رات وہ ایک پل کے بھی نہیں سو پایا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کے کمرے میں جائے اور اسے اچھی طرح سے سبق سکھائے، مگر فی الحال کوئی وہ تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اگلا دن بہت افسردہ تھا۔ شاہزیب اور شامیر کی ایکسائٹمنٹ تو جیسے ختم ہی ہو چکی تھی۔ وہ بجھے چہروں کے ساتھ بارات لے کر نکلے تھے۔ کچھ دیر میں اس کا نکاح انوشے سے ہوا۔ پھر وہ لوگ رخصتی کے بعد باہر نکلے۔ میں یہاں سے آپ کو ٹیکسی میں بٹھا دیتا ہوں، آپ لوگ گھر چلی جائیے۔ شیروز ان کی طرف مڑتے ہوئے سر درجے میں کہنے لگا تو انوشی غصے سے بل کھاتے اس کی طرف مڑی۔ کیوں؟ آپ کے پاس گاڑیوں کی کمی ہے کیا؟ میری ماں اور بہنیں اس طرح رات کو اکیلی نہیں جائے گی۔ انوشی نے غصے سے کہا، دیکھو میں اس وقت بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، سو مجھ سے بحث نہ کرو۔ گاڑی اس وقت صرف ایک ہے اور باقی سب گھر میں ہے، اور گھر کے ملازمین نے اس گاڑی میں جانا ہے، شیروز نے سر درجے میں کہا، اور پھر ٹیکسی روک کر انہیں اس میں بٹھا دیا۔ وہ لوگ گھر کے لیے نکل آئے تھے۔ انوشی پورا راستہ روتی ہوئی آئی تھی، اور پھر وہ لوگ گھر پہنچے تو شیروز اور وہ دونوں اسے چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ روتے ہوئے اتری اور پھر دھیرے سے چلتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر میں کوئی عورت ملازمہ تو تھی ہی نہیں، سب کے سب مرد تھے، تو وہ خود ہی شیروز کے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے اپنے زیورات اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اور پلٹی تو اسی وقت نہا کر نکلتے نظر شیروز سے ٹکرا گئی۔ شیروز جو اس تصادم کے لیے تیار نہیں تھا، ایک دم سے اسے لیتا زمین پر گرا تھا۔ شیروز نیچے اروود کے اوپر تھی اور وہ زور سے آنکھیں میچ رہی تھی۔ شیروز یکٹک اس کے حسین چہرے کو دیکھے گیا۔ اس کے جذبات سینے میں طوفان برپا کرنے لگے۔ وہ اپنی کیفیت سے گھبرا کر اسے پہلو میں گراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ انوشی نے غصے سے اس کی پیٹھ کو دیکھا جو کہ اب گلے میں ٹاول ڈالے خود پر سپرے کر رہا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہے؟ اتنا بھی نہیں پتا کہ اگر لڑکی گر گئی ہے تو اسے اٹھانے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ غصے سے بولی تو اس کی طرف پلٹا اور تنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم جیسی لڑکیوں کو شیروز راجپوت منہ لگانا پسند نہیں کرتا، اور تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اٹھاتا؟ اپنی اوقات مت بھولو۔ تم یہاں پر میری رضامندی کے بغیر آئی ہو۔ میں نہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی آگے میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ تم خود بہت جلد مجھ سے اکتا کر مجھے چھوڑ کر جاؤ گی، اتنا میں تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم ہر ایک سے بیزار ہو جاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے استحاضیہ انداز میں بولا، دیکھتے ہیں کیا کرنے گیا۔ اگر آپ برا کریں گے تو میرا جواب کا بھی انتظار کیجیے گا۔ میں جواباً آپ کے بھائی کے ساتھ برا کروں گی۔ میرے بھائی کے بارے میں کچھ غلط مت بولنا اور نہ ہی سوچنا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کتنا برا بن سکتا ہوں۔ اس کے جبڑے دبوچے ہوئے دھاڑا، اب بنیں گے کیا؟ آپ ہیں پہلے سے ہی، آپ انتہائی برے اور بدتمیز انسان ہیں۔ ہماری زندگی میں آپ نے اور آپ کے بھائی نے زہر گھول دیا ہے، اور اپنی غلطیوں پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہے آپ۔ اگر آپ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کریں گے، اتنی بات یاد رکھے گا، بچے گا آپ کا بھائی بھی نہیں۔ میں جب آپ کے بھائی کو دیکھتی ہوں نا، مجھے اپنی بہن کی تکلیف یاد آتی ہے۔ میری بہن آج جس حال میں ہے آپ کے بھائی کی وجہ سے ہے۔
नफरत करती हूँ मैं आपसे भी और आपके भाई से भी। आपको अपने भाई से जितनी मोहब्बत है ना, मुझे भी अपनी बहनों से उतनी ही है। मगर मैं आपकी तरह गलत का साथ नहीं देती। आपका भाई गलत था तो आपने सब कुछ खरीदने का सोचा, लेकिन मैं डट गई तो आपने सौदा कर लिया। वो तलख लहजे में बोली थी, हाँ, मैं तो सिर्फ ऑफर देने गया था तुम्हारी बहन के इलाज का, मगर तुम लोगों को तो मेरी दौलत नजर आई और तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी दे दी ताकि बहन के इलाज के साथ साथ तुम लोग मेरी दौलत पर ऐश कर सको। बड़ा अच्छा कैश किया है तुम लोगों ने। वो तनक्कुर भरे अंदाज में बोला तो अनूशु की आंखों से जैसे शरारे से निकलने लगे। आप अपनी हद में रहा करें और सबको अपना जैसा जलील मत समझे। आप सोचते हैं कि जितने आप घटिया हैं तो पूरी दुनिया भी आप जैसी ही घटिया है। शट अप, जस्ट शट योर माउथ। आइंदा से मुझसे इस तरह बात की तो तुम्हारी हरगिज ये गज बड़ी लंबी जुबान काट कर कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। अरे मेरा बस चले तो आपको आपके बाइस में कुत्तों के आगे डाल दूं। वो भी जवाबन उसी नफरत से बोल कि शरोज का हाथ उठते उठते रुका। क्या हुआ, रुक क्यों लिया? मेरे बड़े मर्द बनते हैं ना, मारे ना थप्पड़ मुझे। वो चिल्लाई थी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका और तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे भाइयों को बीच में लाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे भाई मेरी जान है और उनके लिए मैं हर अच्छा बुरा कर सकता हूँ। वो दरख कर बोला, अरे उन्हीं हरकतों की वजह से तो बिगड़े हैं। अगर उन्हें इतनी आजादी ना दी होती तो यूं सड़कों पर दूसरों को कुचलते हुए ना घिरते और कुचलने के बाद इतने पुरसुकून न रहते। उसकी बात को काटते हुए तलख लहजे में बोली, अभी अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की जानी पड़ गई। शोवर के नीचे जाते ही आंखों से गर्म स्याल बहता उसके रुखसार को भगोने लगा और जहन में आज से 2 महीने पहले वाले वाकयात सोचने लगी। कुछ महीने पहले वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी मंगनी अपने क्लास फेलो अरसलान के साथ हो रही थी। जहले और वो पॉलर से निकलकर सड़क पार करने लगी थी और वो दोनों एक साइड पर ही खड़ी थी कि जब भी एक गाड़ी ने उन दोनों को हिट किया था। वो तो पेट के बल फुटपाथ पर गिरी थी और गिरते ही उस गाड़ी का नंबर देख लिया था, लेकिन जहले हवा में उछलकर जमीन पर सर के बल गिरी और बेहोश हो चुकी थी। जहले वो अपने पेट से निकलते निचले हिस्से तक कितने दर्द को बर्दाश्त करते पेट के बल ही सड़क के बीचों बीच गिरी। जहले तक पहुंची जिसका खून सड़क पर बह रहा था। फिर अनुशे पेट पकड़े दर्द से भी आप मछली की तरह तड़पने लगी। फिर जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। उसके पेट से ठेसे उठ रही थी। वो मुश्किल अपने आप को बिठाती इर्द गिर्द देखने लगी। जहरे वो बड़बड़ाई और फिर ऊंची आवाज में उसे पुकारने लगी और उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ सनोबर अंदर दाखिल हुई। जहले कैसी है? उसने तरफ कर पूछा। ठीक नहीं है अभी, सर पर चोट आई है, बेहोश है। जब होश आएगा तब पता चलेगा कि कैसी है। सनोबर जानती थी कि वो बहुत मासूम मजबूत एसाब की है, इसलिए उसे बता दिया, मुझे उसे देखना है। वो बेचैनी भरे लहजे में बोली तो सनोबर ने वर्दा को व्हील चेयर लाने को कहा। फिर वो लोग उसे लेकर इमरजेंसी वार्ड में आए। उसने वहां आकर बेहोश दहली को देखा तो उसकी जान जैसे जाने लगी। छोड़ूंगी नहीं मैंने जिन्होंने मेरी जहले का ये हाल किया है। वो अपने आंसू साफ करते हुए गुस्से भरे लहजे में बोली और स्नोबर ने उसकी बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। फिर 2 दिन मजीद गुजर चुके थे। मेडिसिन के साथ उसका दर्द कम होता था, लेकिन जब मेडिसिन का असर कम होता उसको दर्द फिर से शुरू हो जाता था जो उसके पेट के निचले हिस्से तक जाता था और कभी तो इतना इतना नाकाबिले बर्दाश्त होता कि उसे करवट लेना महाल लगता। अम्मी, अरसलान आया ही नहीं। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि हमारी मंगनी थी और वो मेरा होने वाला मंगेतर है और उसे आना चाहिए था ना। उसकी बात पर स्नोबर निगाहें चुराती और वर्दा की आंखें चमक उठी थी। क्या हुआ है, मुझे सच सच बताएं, अरसान क्यों नहीं आ रहा? वो तो मुझसे मोहब्बत का दावेदार था ना, फिर इस तरह कैसे छोड़ सकता है मुझे इस मुसीबत में? अभी मैं फोन करके पूछती हूँ उससे। वो गुस्से से वर्दा से फोन लेकर अरसान को मिलाने लगी, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। कुछ हुआ है क्या? अगर ऐसी कोई ऐसी वैसी बात है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं बहुत मजबूत हूँ, संभाल लूंगी खुद को। उसने खोए खोए लहजे में पूछा था। तुम्हारे पेट में चोट लगने की वजह से कुछ ऐसा मसला हो गया कि डॉक्टर ने कहा है कि शायद तुम कभी माँ ना बन सको। तुम्हारी माँ बनने के चांसेस सिर्फ 5% है और इस्लाम ने कहा है कि इसे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है और वो एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे ये खुशी नहीं दे सकती। स्नोबर ने भीगे हुए लहजे में उसे बताया था तो फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी। फिर वो स्नोबर के गले लगे, तरफ तरफ कर रो दी।
یہ غم اس کے لیے بہت بڑا تھا. اسے تو ہمیشہ ہی بچوں سے بڑا پیار رہا تھا اور اس سے یہ نعمت ہی چھین لی گئی تھی. پھر اگلے دن ڈاکٹر نے بتایا کہ زہلے کو ہوش آ چکا ہے، اور جب زہلے کے پاس گئے تو اس نے ارد کی ہاتھ مارتے ہوئے کہا، لائٹس کیوں آف ہے؟ پلیز لائٹ آن کرو. زہلے کی بات پر وہ لوگ حیران رہ گئے. ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ زہلے کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ایک ایسی نس دب چکی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، اور اس کا حل صرف اور صرف آپریشن ہے، جو کہ کافی زیادہ مہنگا ہے. میں ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑنا. انہیں کڑی سے کڑی سزا دینے کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کے علاج کے لیے پیسے بھی لوں گی. اس درد لہجے میں بولی، اور پھر اس نے پولیس اسٹیشن میں جا کر گاڑی کا نمبر پتا کرا کر جب کمپلین کی تو پولیس نے تحقیق کے بعد اسے وہاں سے جانے کا کہا. اگر آپ لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. میں این جی او کے تھرو اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو پوری دنیا میں دکھاؤں گا، پھر آپ جانیے اور وہ لوگ جانیں. میرا بڑی 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 این جی او کے ساتھ لنک ہے، وہ سرد لہجے میں بولی تھی. پھر اگلے دن وہ کنٹین میں سنوبر اور وردہ کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ ایک سون بون شخص اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا. اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. بات کرنی ہے آپ سے. آپ ہیں مس انوشی؟ اس شخص نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا تھا. جی ہاں، آپ کو؟ میرا نام شیروز راجپوت ہے. میں شاہ سے راجپوت کا بڑا بھائی ہوں. میرے بھائی کی گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن میں آپ سے کچھ ڈیل کرنے آیا ہوں. میرے بھائی کا کریئر ابھی شروع ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو، اور وہ واقعی ان دنوں بہت ڈسٹرب بھی ہے. تو اسی لیے آپ کی بہن کا بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں علاج کرواؤں گا، اور اس کے علاوہ آپ کچھ بھی ڈیمانڈ رکھیں گی میں اسے پورا ضرور کروں گا. شیروز راجپوت نے بیٹھتے ہوئے بڑے متکبرانہ انداز میں کہا، آپ امیر دادو کے باپ کی سڑکی ہوتی ہے کیا کہ کسی کو بھی مار گرایا اور بعد میں پیسے دے کر جان چھوڑوا لے؟ میں یہ کیس ہر چیز واپس نہیں دوں گی. آپ کو جو کرنا ہے کیجیے. وہ سر درجے میں بولی. مس، یہ میری اچھائی ہے کہ میں آپ سے یہاں بات کرنے آیا ہوں، ورنہ اپنے پیسے کے دم پر میں یہاں جج، پولیس، این جی او سب خرید سکتا ہوں. لیکن میں صرف آپ کا بھلا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ کے پاس آیا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ڈر کے مارے یہاں پر ہوں تو آپ بہت غلط سوچ رہی ہیں. میں اپنے بھائی کا داغ مٹانے کے لیے آپ کے کردار کی دھجیاں اڑا سکتا، کیونکہ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں. لیکن مجھے آپ کا بھی احساس ہے کہ آپ کی بہن نے اپنی بینائی کھوئی ہے، تو اس کا علاج میں بہتر سے بہترین کراؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ کی بہن کا علاج کہیں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اتنے پیسوں کا ارینجمنٹ کر ہی نہیں پائے گی. آگے آپ سمجھدار ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہاں کے قانون اور پولیس کیسے ہیں. وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولتا جا رہا تھا، اور وہ غصے سے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی. میں تمہاری کسی دلکی پہ نہیں آنے والی. میں ہر چیز یہ کیس واپس نہیں لوں گی جب تک تمہارا بھائی مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دکھے گا. مجھے سکون نہیں آئے گا. وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی تو شیروز راجپوت کے ماتھے پر ان گنت بل اڑ گئے. آپ ان کی ماں ہے، شاید سمجھدار خاتون لگتے ہیں. سمجھائیے اپنی بیٹی کو. اگر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ جیت سکتی ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. یہ معاشرہ امیر ترین مردوں کا ہے اور یہاں عورت کبھی جیت نہیں سکتی. وہ انتہائی مغرور انداز میں بولا تو دل ملا کر رکھے. پھر اٹھ کر جانے لگا تو سنوبر نے ایک دم سے پکارا، ہمیں آپ کی ڈیل منظور ہے، اور ساتھ ہی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ میری بڑی بیٹی یعنی انوشی سے شادی کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹا ہے. اگر آپ لوگ یہ منظور ہے آپ لوگوں کو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں اپنی بیٹی کو نہیں روکوں گی. برباد تو ہم ہو ہی چکے ہیں، بس بھی بربادی صحیح. سنوبر نے کہا تو انوشی اور شیروز نے بے یقینی سے دیکھا. اوہ، تو اب اس بات کو کیش کریں گی آپ؟ وہ تنزیہ انداز میں بولا. آپ کو جو سوچنا ہے آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن میری یہی شرط ہے، اگر آپ اپنی شرائط منوا سکتے ہیں تو ہم بھی منوانے کا حق رکھتے ہیں. سنوبر نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. مجھے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان بھی میں دے سکتا ہوں، جب کہیں گے بارات دے کر آ جاؤں گا. وہ بہت سر لہجے میں بولا اور بھائی کی جانب پڑ جا. پچھلے 1 مہینے سے وہ ہر روز ان کے گھر آتا تھا اور پیسے وغیرہ دے کر واپس چلا جاتا تھا. شادی کی تاریخ فکس ہوئی اور آج وہ بیاہ کر ان کے گھر پر موجود تھی. آنسو صاف کرتے ہوئے ماضی سے حال میں واپس آئے. اندر واش روم میں سونے کا ارادہ ہے کیا؟ باہر سے شیروز نے تلخ لہجے میں پوچھا.
تو جلدی سے چینج کر کے باہر آئی تو شیروز کپڑے اٹھا کر اندر کھچانے پڑ گیا. وہ اپنے بال وغیرہ کھول کر تکیے پر لیٹی ہی تھی کہ شیروز باہر نکلا اور ایک دم سے ٹھہر گیا. او ہیلو مس انوشی صاحبہ، آپ سچ مچ میں خود کو میری بیوی مت سمجھیے. اگر آپ کو سونا ہے تو نیچے زمین پر سو جائیے، یہ بیڈ میرا ہے. شیروز نے تنگ کر کہا، میں یہیں پر سوؤں گی. اگر آپ کو سونا ہے تو آپ دوسری سائڈ پر سو جائیں، مجھے آپ کی سونے پر کوئی پرابلم نہیں ہے. جن کو پرابلم ہے وہ جا کر سوئے. وہ اطمینان سے بولتی رک پھینکی، دیکھو مجھے اپنا بیڈ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا کہ تم رات کو کس طرح سوتی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں سلا سکتا. اٹھو جلدی سے یہاں سے. وہ اس کے سر پر کھڑا مسلسل بول رہا تھا. اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور سر پر رکھا اور چلا کر اسے دیکھا جو دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا. وہ جب لیٹا سو رہا تھا اور مجھے ایک بار پھر سے دیکھا اور پھر جان بوجھ کر آنکھیں بند کر دی. اس طرف کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ کر اس کے منہ پر مارا کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. پھر انوشی نے اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھی تو شیروز کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئی. کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی، مگر جب ہوش بحال ہوئے تو ہڑبڑا کر اسے پیچھے ہٹاتے اٹھنے لگا، مگر جلدی سے اس کی گردن کو وہ جکڑ چکی تھی. وہ اسے زور سے پیچھے دھکیلتا اٹھ کر کہنے لگا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا اور ساتھ ہی پھر ایک نگاہ اس پر ڈالے جو اب پھیل کر سوئی تھی. استغفر اللہ، کتنا گندا سو گیا یہ. وہ تل ملا کر بولا اور تکیہ اٹھا کر جا کے کوفے پر لیٹ گیا. اس کی جاتے ہی انوشی تنزیہ انداز میں مسکرا کر سے دیکھنے لگی جو کہ اس چھوٹے سے صوفے پر کافی زیادہ انکمفرٹیبل ہو رہا تھا اور خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. واہ انوشی، اس میں کہتے ہیں بیڈ پر قبضہ کرنا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اندر یہ بھی ٹیلنٹ ہے. وہ دل ہی دل میں خود کو دانت دیتے ہوئے بیڈ کے بیچوں بیچ پرسکون ہو کر سو گئی. اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ انگڑائی لے کر صوفے کی طرف دیکھنے لگی جو کہ خالی تھا. وہ مسکرا کر اٹھی اور کپڑے نکال کر ابھی مڑی ہی تھی کہ اسی وقت شیروز ٹراؤزر شرٹ پہ پسینے سے بھیگا اندر داخل ہوا. اس سے پہلے کہ شیروز کچھ سمجھتا وہ بھاگ کر جا کر واش روم میں بند ہو گئی. What the hell؟ دیکھو لڑکی، مجھے اپنے آفس جانا ہے، باہر نکلو. وہ چڑ کر بولا، میں اپنی شادی سے اگلے دن کون آفس جاتا ہے؟ مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اندر سے اطمینان بڑا جواب آیا، میں تمہارے جیسا نہیں، مجھے پتا ہے کہ میرا رات کو ولیمہ ہے، اس لیے میں اپنے آفس سے چھٹی نہیں کروں گا. وہ دروازہ زور سے لاک کرتے ہوئے بولا، اب آپ 1 گھنٹے تک انتظار کیجیے کیونکہ میں 1 گھنٹے سے پہلے نہیں نکلنے والی. دوسری طرف سے اطمینان بھرا جواب آیا تھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا لڑکی، باہر نکلو، 10 منٹ میں لیٹ ہو رہا ہوں. وہ چلا کر بولا تھا، اگر اتنا ہی لیٹ ہو رہے ہیں تو وقت پر آ کر نہانا تھا نا، اور اب مجھے بلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اتنا بڑا گھر ہے، کسی اور واش روم میں جا کر نہا لیجیے. اطمینان سے بولی تو دل ہی دل میں اسے معتبر القابات سے نوازتا ہوا اپنا باتھ روم نکالتا شامر کے کمرے میں آیا. شامر میں نہانے کے لیے ہی جا رہا تھا. پہلے مجھے جانے دو، وہ کہتا وہ واش روم جانے پڑا. آپ اپنے روم میں جا کر نہائیے نا، مجھے بھی آفس ٹائم پر پہنچنا ہے. پھر آپ ہی ڈانٹتے ہو مجھے. شامر نے کہا، میرے ساتھ بحث مت کرو، اس لڑکی نے آگے ہی میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے، اب تم مت کرنا، تم جا کر شاہزاد کے کمرے میں نہا لو. وہ اطمینان سے بولتا واش روم میں گھس گیا تھا. پھر نہانے کے بعد وہ اپنا باتھ روم میں اپنے بالوں کو رگڑتا اب کمرے میں داخل ہوا تو ادھر سے ادھر ٹہلتی انوشی سے زبردست تصادم ہوا اور وہ اسے لیتا ہوا زمین پر گرا. وہ خود نیچے جبکہ انوشی اس کے اوپر تھی. انوشی کے لمبے گھنے بالوں نے دونوں کو ڈھانپ لیا تھا. وہ یک تک اس حسن کی ملکہ کو دیکھنے لگا جس کے سرخ و سفید رنگت میں گستے بڑے تاثرات اس کے حسن کو دو چند کر رہے تھے. وہ چنچلا کر اس پر سے اٹھنے لگی تھی مگر شیروز کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے لپٹا تھا. وہ دوبارہ سے اس کے اوپر گری اور اب کی بار اس کی پنکھوڑی سے گلابی لب آہستہ سے شیروز کی لبوں سے مس ہوئے تھے تو شیروز کو اپنے اوپر وجود میں برق رم کی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ مزید ہڑبڑا کر تیزی سے پیچھے ہونے لگی مگر شیروز نے اس کی کمر کو جھٹکا دے کے مزید خود کے قریب کیا اور اس کو ایک سائڈ کے بالوں کو ہٹاتے مسٹرائز کا اس کی غصے بڑی کانچ سی موٹی موٹی گرے آنکھوں میں دیکھنے لگا. کوئی تو روک لو، وہ دل ہی دل میں بولا، آپ مجھے چھوڑنے کا کیا لیں گے؟ وہ غصے سے بولی تو وہ ہوش نہیں آتا جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ہٹا گیا. اٹھ کر تیزی سے پلٹنے لگی مگر پھر سے پاؤں لپٹا اور اب کی بابر درام سے اس کے پہلو میں گری اور شیروز کی ہنسی نکل گئی اور اسے وہ کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتی اٹھ کر بیٹھتی اپنے لمبے بالوں کو گول گول گھما کر سمیٹنے لگی.
وہ اٹھ کر بیٹھتا، گہری سانس بھرتا، اس کے بالوں کی مہک اپنے اندر اتارتا، آہستہ سے انہیں لبوں سے چھوتا، مدہوش ہوا۔ ابال سمیٹتے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ شیروز اپنے جذبات پر قابو پاتا سر جھٹک کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے، ان کا ولیمہ بھی خیر و عافیت سے ہو چکا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا تو وہ باہر لان کی طرف بنے ٹیرس پر کرسی پر بیٹھا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا، اور ساتھ گاہے بگاہے شاہزیب کو بھی دیکھ رہا تھا جو کہ لان میں باسکٹ بال کھیل رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، انوشی اور اس کی بہن زہلے باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر انوشی کچھ دیر کے بعد اندر کی جانب بڑھی، جبکہ زہلے اپنے دھیان میں اٹھی اور آرام سے چلتی اپنی جانب بڑھی تھی، اور وہ یوں چلتی شاہزیب کے قریب آئی اور اس کا پاؤں مڑا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر سہارا لینا چاہ رہی تھی، اور اس کا ہاتھ جیسے ہی شاہزیب کے بازو پر لگا تو شاہزیب نے اس کا ہاتھ جھٹک کیا اور پیچھے ہٹا۔ زہلے لڑکھڑا کر زمین پر گئی۔ شیروز لیپ ٹاپ چھوڑ کر اٹھا اور بھاگتا ہوا نیچے کی جانب پڑا تو شاہزیب اندر آ رہا تھا، اسے اگنور کرتا باہر آیا۔ زہلے شیروز نے پاس جا کر اسے پکارا اور جلدی سے اسے تھام کر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ شیروز کے پوچھنے پر اس نے اپنی آنکھیں چپکتے ہوئے اپنے آنسو کو قابو کرتے اسبات کے سر ہلایا۔ ابھی شیروز اسے تھام کر اندر لایا اور زہلے کے سارے کپڑے مٹی سے بھر گئے تھے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ انوشی نے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے ہوا اچھی لگ رہی تھی تو میں ٹہلنے گئی لان میں، پھر پاؤں لڑکھڑا گیا اور گر گئی۔ اوہو، میں تمہیں کہہ کر آئی تھی نا کہ وہاں اطمینان سے بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں، اور اگر تمہیں گھومنا تھا تو میری آنے تک کا انتظار کر لیتی۔ انوشا اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی تو وہ زور و شور سے رونے لگی۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ زیادہ چوٹ آئی ہے کیا؟ انوشی گھبرا کر بولی۔ آپ مجھے ڈانٹتے جا رہے ہیں تو مجھے رونا آ جائے گا ہے نا؟ دیکھیے شہروز بھائی، آپ کی بیوی کو تو موقع چاہیے، ہم میں سے ہر کوئی ڈانٹنے کا۔ آپ کو بھی ڈانٹتی ہوں گی نا، چنگیز خان کی بہن ہے۔ وہ سو سو کرتے ہوئے بولی تو انوشی سٹپٹا گئی۔ شیروز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اچھا سوری، میں آئندہ سے نہیں ڈانٹوں گی۔ آپ ایک کام کرو، یہاں چپ چاپ بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں، انوشی نے کہا اور واپس کچن کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے سب دیکھا جو کچھ ہوا، شیروز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور پھر مڑتا ہوا شاہزیب کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیا بدتمیزی تھی یہ؟ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو زہلے کے ساتھ؟ وہ دل ملا کر بولا۔ او، تو شکایت لگا دی اس لڑکی نے آپ کو؟ شاہزیب نے ترک کر کہا، جی نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے جو ہوا۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ اگر اس کو چوٹ آ جاتی تو؟ شیروز نے اسے ڈانٹا۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں گرایا تھا، وہ مجھے پکڑ کے کھڑا ہونا چاہتی تھی، میں نے بس ہاتھ چٹکا اس کا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ بابی دیکھ لیتی اور غلط مطلب لیتی۔ شاہزیب نے کہا، ٹھیک ہے جو بھی کیا، لیکن اسے کم از کم اٹھانے میں مدد تو کر سکتے تھے نا، لیکن اور اندر آنے کا راستہ بتا دیتے۔ شیروز نے کہا، کیوں، وہ اندھی ہے جو اسے نظر نہیں آتا کہ اندر کہاں سے جانا ہے؟ شاہزیب نے منہ بنا کر کہا، سیریسلی شاہزیب، تمہیں کیسے پتا نہیں چلا کہ وہ اندھی ہی ہے؟ شیروز کی بات پر شاہزیب نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ میرا مطلب ہے شی از بلائنڈ؟ شاہزیب نے بے یقینی بڑے لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں فارسی میں بتا رہا ہوں۔ شیروز نے طنز کیا تو وہ مضطرب سا لب کچل کر رہ گیا۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بلائنڈ ہے، وہ نم لہجے میں بولا تو شیروز نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ یہی تو تھا اس کا بھائی، اتنا نرم دل حساس ہو کہ کاش کہ انوشی سمجھ سکتی۔ جاؤ جا کر معافی مانگو، وہ شاہزیب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ واپس ٹیرس پہ آیا اور سگار سلگا کر کچھ عرصہ قبل ہونے والے حادثے کو یاد کرنے لگا۔ وہ بہت ہی افسردہ دن تھا اور تقریباً 5 بجے کے قریب سے گھر سے فون ہے کہ شاہزیب گھر ہے، مگر اس کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ اڑتا ہوا گھر پہنچا تو شاہزیب اپنے روم میں بیڈ پر ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ زیب، میرا بچہ کیا ہوا؟ شیروز نے طرف کر پوچھا تو وہ جلدی سے اس کے سینے سے لگ گیا۔ بھیا، وہ مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کی بریک نہیں لگی۔ بھیا میں نے بہت کوشش کی کہ لگ جائے، مگر پتہ نہیں وہ رکی کیوں نہیں۔ میں ایسا نہیں ہوں بھیا، اب جانتے ہیں نا میں بہت سلو گاڑی چلاتا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ مجھ سے ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ اگر مر گئی لڑکی تو کیا ہوگا؟ وہ بے ربط لہجے میں بمشکل بول رہا تھا، ساتھ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا زیب، تم خود کو ریلیکس رکھو، تمہیں پینک اٹیک آ سکتا ہے، تمہاری طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے، اور میں پتہ کرواتا ہوں کہ وہ لڑکیاں کیسی ہے، تم فکر مت کرو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دلاسا دینے لگا۔ ہاں پتہ کروائیے پلیز،
प्लीज ब्रो, वरना मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। मुझे ये सोच जीने नहीं दे रही है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है। शाहजेब ने कहा। फिर उसे काफी देर तक दिलासा देता रहा। जिसने एक्सीडेंट की जगह पर पता करवाया, लेकिन उन्हें उन लड़कियों को बिल्कुल भी सुराग नहीं मिला था। वो काफी दिन तक पहुंचता रहा, लेकिन फिर एक दिन पुलिस स्टेशन से उसे कॉल आई। शाहजेब की गाड़ी का नंबर बताकर उसके खिलाफ एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। ये सुनकर उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। फिर पुलिस वाले से मिला तो उसे मालूम हुआ कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था उसने अपनी आंखें खो दी हैं, और एफआईआर दर्ज करवाने लड़की उस लड़की की बहन अनुशे खान है, जो कि खुद भी एक एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, मगर उसको कुछ थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। वो ये सुनकर परेशान हुआ, फिर उनसे मिलने आया। तो सनोबर खान ने उसके सामने जब अनुशे से शादी की शर्त रखी, तो इनकी बात पर तिलमिला सा उठा। लेकिन उसने शासिक को सारे मामला से दूर रखने की के लिए अपनी कुछ शराइत रखी कि शाहजेब को किसी किस्म की बात का पता नहीं चलेगा, और उसने इस तरह अनुशे से शादी कर ली। मगर अब अनुशे की बढ़ती हुई नफरत उसके लिए परेशानी का बायस बन रही थी। हालांकि उसकी बहन का इलाज करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, और बहुत जल्द उसका ऑपरेशन भी था, जो कि 90% कामयाब होने के चांसेस थे। लेकिन वो अपनी तरफ से उस 90 को 100% करने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर से मिल रहा था। उसके अलावा वो हर रोज उनके घर जाता और उन्हें कुछ पैसे देकर आता था, ताकि जहली की मेडिसिन में किसी किस्म का हर्ज ना हो। मगर उसके बावजूद भी अनुशे फिर भी राजी नहीं थी। वो खटके की आवाज पर माजी से हाल में वापस आया। तो शाहजेब अंदर दाखिल हो रहा था। भैया, मुझे उसे सॉरी बोलना है, क्या बोल दूं? उसने झिझकते हुए पूछा। इसमें पूछने वाली क्या बात है, बिल्कुल बोलो, और अभी जाकर बोलो। तुम जानते हो ना कि एक इंसान जब किसी कमी का शिकार होता है वो बहुत हसास हो जाता है, और तुम्हारी हरकत और बुरी है, और तुम्हें माफी तो मांगनी ही चाहिए। बाकी कैसे मांगोगे ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि तुम्हारे भाई ने आज तक कभी किसी से सॉरी नहीं किया। शेरोज ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा। तो शाहजेब सोचते हुए बाहर निकल गया। वो बाहर आया तो दहले सॉन्ग सुन रही थी और साथ वो गुनगुना भी रही थी। वो इर्द गिर्द देखता हुआ उसके पास जाकर बैठा और गौर से उसका चेहरा देखने लगा। यकीन नहीं आता, कितनी खूबसूरत लड़की और अंधी। क्या अल्लाह मियां इतने परफेक्ट बंदी को दुनिया की खूबसूरती देखने से महरूम कर दिया। उसे देखते हुए सोचने लगा, आई एम सॉरी। फिर एकदम से उसके कान के पास बोला तो दहले घबरा कर चुप हो गई। किस बात पर? वो दरअसल मैंने आपसे बदतमीजी की ना, उसके लिए मुझे नहीं पता था कि आप देख नहीं सकती। वो मैं आपकी बहन की जुर्म से बस आपके साथ मिसबिहेव कर गया। आइंदा ये नहीं होगा। उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला तो जैलिन ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। आई एम सॉरी अगेन। वो फिर से बोला तो जैली का दिल उसके मसरूर कर अंदाज पर धड़का। आप आरजे जेब है ना? कुछ देर के बाद जैले ने झिझकते हुए पूछा। उसने खुशगवार हैरत से उसकी जाने देखा। आप मुझे जानती हैं? मतलब आप मेरी फैन है? वो बेरी की नहीं बड़ी लहजे में पूछने लगा। यस, मैं हर रोज आपको शो सुनती हूँ, टीवी वगैरह पर। कुछ देख तो सकती नहीं, तो अक्सर रेडियो सुनती हूँ, तो इसीलिए आपकी आवाज से मैं पहचान गई। वो अपने मखसूस नरम लहजे में बोली। तो शाहजेब ने उसे मोहब्बत बाश नजरों से देखा। उसे कहना चाहता था कि उसे देखते ही पहली निगाह में मोहब्बत का शिकार हो गया था। वो है भी तो इतनी प्यारी और मासूम कि एक बार देखने के बाद बार बार देखने का दिल चाहता था। आपका नंबर मिल सकता है? मैं वॉइस मैसेज किया करूंगा। वो जल्दी से बोला। जी लिख लीजिए। वो कहते हुए उसे नंबर बताने लगी। अगले एक हफ्ते तक उन दोनों में काफी ज्यादा दोस्ती हो चुकी थी। दोनों कई घंटे एक दूसरे से वॉइस कॉल और वॉइस मैसेजेस पर बात करते थे। अनुषे उदास सी नम आंखों से सामने सड़क पर खेलते बच्चों को देख रही थी। दिल में एक ठेस सी उठी थी। फिर वो पलटने ही वाली थी कि शिरोज की गाड़ी वहां आकर रुकी, और वो गाड़ी से बाहर निकला और चलता उन बच्चों के पास गया। उनके बालों को प्यार से बिखेरते हुए वो उनके साथ खेलने लगा। बच्चे उसके साथ जिस तरह फ्री थे, देखने ही समझ आ रहा था कि वो पहले भी उन बच्चों के साथ इसी तरह खेलता रहा है, यानी कि उसे बच्चे प्यारे लगते हैं। ये भी रूप है उस शख्स का। वो बड़बड़ाई। सर झटक कर वो बाहर की जानिब बढ़ गई। शहरोज अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। दोनों में बातचीत तकरीबन ना होने के बराबर ही थी। जब से शादी हुई थी तब से अब तक शिरोज ना उससे किसी बात पर बहस करता था और ना ही अपने बेड पर सोने की बात करता था। कुछ देर के बाद वो उठकर पास आया। नेक्स्ट वीक
زہلے کا آپریشن ہے، تو میں نے سوچا میں تمہیں بتا دوں۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا تو سر اس بات میں ہلا گئے۔ پھر زہلے کا آپریشن کامیاب ٹھہرا تھا، اور جس دن زہلے نے 5 مہینوں کے بعد ساری دنیا کو دوبارہ سے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ رو پڑی تھی، اور سب لوگ بہت خوش تھے، مگر ان لوگوں کا بھی امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ زہلے کے ٹھیک ہونے کے 3 دن کے بعد رات کو تقریباً 2 بجے کے قریب وردہ کا فون آیا، اور وہ زور و شور سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے وردہ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ زہلے تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کی تیز آواز صوفے پر لیٹے وہ شہروز بھی اٹھ کر پاس آ گیا تھا۔ تو ماما کو کچھ ہو گیا ہے، پلیز آ جائیے۔ میں نے یہاں پر چاچو اور تایا کو فون کیا، مگر انہوں نے تو فون ہی بند کر دیا۔ کیسے بے حس لوگ ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں کچھ کرے نا۔ عورتہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، اور اس کی جیسے سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ پھر وہ فون کاٹتی جلدی سے اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ڈرائیور ہے۔ شیروز کے سوال پر اس نے سوال کیا، ڈرائیور ہے لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ شیروز نے سنجیدگی بڑے انداز میں پوچھا، وہ ماما کو کچھ ہو گیا تو مجھے وہاں پر فوراً جانا ہے۔ وردہ اور زہرے بہت رو رہی ہے، اب پلیز ڈرائیور سے کہیے کہ مجھے چھوڑ دے، میں بس کپڑے چینج کر کے آ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو شیروز اور اس کے دونوں بھائی لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں تو خود تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ڈرائیور کو ساتھ بھیجنا مناسب نہیں ہے، شیروز نے کہا۔ بابی آپ پریشان مت ہوئیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ شامی اور شہزیب نے اسے تسلی دی تو اس نے تشکر بری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو سنوبر خان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ شیروز نے جلدی سے انہیں اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈالا اور انہیں لے کر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ گیا۔ اس کی اثر و رسوخ سے ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا تو تیزی سے ان کی جانب پڑا۔ انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ بس دعا کیجیے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ وہ تینوں رات بھر کوریڈور میں ایک سائڈ پر بیٹھی تسبیحات کر رہی تھی، اور صبح فجر کے ٹائم سنوبر کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر ان تینوں پر جیسے کسی قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ ذہن وردہ کا رو رو کر برا حال تھا، انوشی کی حالت بھی بہت خراب تھی، مگر اس نے اپنی بہنوں کی خاطر خود کو سنبھالا تھا۔ شیروز نے فون کر کے شامیر اور شاہزیب کو ان کے گھر ہی بلا لیا تھا، اور وہ تینوں بھائی اپنوں سے بڑھ کر اپنے تھے۔ کفن دفن کے بعد وہ تینوں وہیں پر موجود تھے۔ انوشی کے چاچا اور تایا تو کچھ دیر کے لیے آئے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ برسوں کی ناراضگی سنوبر کی وفات سے کوئی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سنوبر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے پڑھنے کے لیے سٹینڈ لیا تھا، اور اسی بات پر اس کے دیور جیٹ اس کے خلاف ہو کر اس سے سارے رشتے توڑ چکے تھے۔ ایک گلی میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں تھے۔ وردہ تو ابھی تک صدمے سے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اور زہلے 1 منٹ کے لیے بھی چپ نہیں تھی۔ شیروز کچھ دیر کے بعد ان تینوں کے لیے کھانا لے کر اندر آیا۔ کچھ نہ کچھ کھلا تو ان کو، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ شیروز نے انوشی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ خود پر ضبط کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر انوشی نے زبردستی انہیں کھانا کھلایا، اور شیروز نے دودھ کے اندر انہیں نیند کی میڈیسن دی جس سے وہ دونوں سو چکی تھی۔ تم بھی کچھ کھا لو، اس نے کہا۔ میرے دل نہیں چاہ رہا، میں نماز پڑھوں گی اور کچھ دیر بعد سیر میں بیٹھوں گی، اور آپ گھر چلے جائیے، اس فاٹ لہجے میں بولی۔ تو شیروز اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہیں چھوڑ کر جانا چاہیے؟ کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو تم مجھے چھوڑ کر جاتی؟ شیروز نے سوال کرتے ہوئے اس کا کلائی تھاما تو انوشی کی آنکھیں بھر آئی۔ یہ غم اپنے اندر مت رکھو، میں جانتا ہوں تم بہت سارے غم اندر رکھنے کی عادت ہے تمہیں، اگر تم اتنی بہادر نہیں ہو اس لیے جو تکلیف محسوس کر رہی ہو اس کو باہر نکال دو۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ انوشی اس کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر روتی تھی۔ شیروز کچھ دیر اس کا سر سہلاتے اسے تسلی دیتا رہا، پھر وہ آہستہ صف سے دور ہوئی اور وضو کرنے چلے گئی۔ نماز پڑھ کے وہ باہر آئی تو تینوں بھائی وہاں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بھی یہاں پر تھی۔ میں نے آپ سے بولا تھا نا کہ آپ بھی چلے جائیے اور ہم خود کو سنبھال سکتے ہیں، انوشی نے سنجیدگی سے کہا تو شیروز نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں نے کوئی کہیں نہیں جا رہا، صبح قرآن خوانی ہے اور وہ مسجد میں ہوگی، پھر میں کسی قسم کی کوئی لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ صرف تماشا دیکھنے آتے ہیں اور مسجد میں انتظام کر لیں گے۔ شیروز نے کہا تو کچھ سخت بولتے بولتے رک گئے۔ پھر اگلی صبح گلی سے کچھ لوگ تعزیت کے لیے آئے تھے، مگر قرآن خوانی مسجد میں رکھی گئی تھی
شام کے وقت شاہزیب اور شامر گھر پر سے جا چکے تھے، مگر شیروز ابھی تک وہیں پر تھا۔ اگلے دن شیروز نے ان تینوں کو ساتھ چلنے کو لکھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ان دونوں کے پاس رہوں گی۔ اس کی بات پر شیروز نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اس طرز لہجے میں بولا۔ یہ رشتہ نہ آپ کی مرضی سے ہوا تھا نہ میری، یہ سراسر امی کی مرضی سے ہوا تھا، اور وہ تو اب رہی نہیں، تو میرے خیال میں اس رشتے کو باقی رہنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس کا بہت بہت شکریہ۔ اس پارٹ لہجے میں بولتی شیروز کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہاری بات مانوں گا اور یہ رشتہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہوں، مگر میرے لیے رکھتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو کیا جواب دوں گا، اور تم نے سوچا کیسے کہ تم اپنی بہنوں کو کیا جواب دو گی؟ اس کے کندھوں سے دبوچے چبا چبا کر بولا تھا۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں خود اسے سنبھال سکتی ہوں۔ اس کے بازو جھٹکتے دور ہو کر بولی تو شیروز نے زور سے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اگر یہ رشتہ نہیں رکھنا تو مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے پیچھے خجل خوار ہوتا پھروں۔ تم جیسی بے وقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، وہ سر ججے میں بولا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ شیروز بھائی کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس طرح غصے میں کیوں گئے ہیں؟ زہلے نے گھبرا کر پوچھا۔ کیونکہ یہ رشتہ صرف مجبوری کا رشتہ تھا، اور اس نے مجھے مجبوری میں ایکسپٹ کیا تھا، اور میں نہیں چاہتی کہ اسے مجبوری کے رشتے میں باندھوں۔ اور باقی تم مجھ سے کوئی اور سوال مت کرنا، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں تکلیف دے۔ وہ سر تہجے میں بولی اور کمرے کی جانب کر کے۔ رات کو تینوں سوئی ہوئی تھی کہ انوشی اٹھی تو ایک دم سے محسوس ہوا کہ باہر سے کہکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر جان کر دیکھا تو باہر 4-5 لڑکے بیٹھے شراب پیتے ہوئے لوڈو کھیل رہے تھے، اور ایک لڑکی نے اچانک سے کھڑکی کے پاس آ کر اسے ڈرایا تو انوشی کی سانسیں جیسے رک گئی۔ وہ ہانپتے ہوئے اندر آئی اور ان دونوں کو اٹھایا۔ پلیز شیروز بھائی کو فون کرتے، وردہ نے روتے ہوئے کہا، اور زہلے گھبراہٹ میں دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں وہ لوگ کندھے مار مار کر دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انوشی پولیس کو فون کر رہی تھی، مگر دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اسی وقت وہ دروازہ توڑ کر اندر آئے۔ زہلے نے اپنے موبائل سے شاہزیب کو نمبر ملا کر اپنے پیچھے موبائل رکھ لیا۔ شیروز کو گھر میں اتنے غصے میں داخل ہوتا تھے، وہ دونوں پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بری طرح انہیں ڈانٹا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے آ کر انوشی کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو مسلتے انہیں دیکھا۔ اس کا اور میرا رشتہ بس ختم ہو چکا ہے، اور مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات پر وہ پریشان ہو گئے تھے، مگر ان کے اندر مزید سوال کرنے کی کوشش اور ہمت نہیں تھی۔ شاہزیب پریشان سے موبائل کی جانب بھی دیکھ رہا تھا، اور اس نے کتنی بار زہلے کو کال کی مگر وہ کاٹ دیتی۔ پھر رات کے 2-2:30 بجے کا وقت تھا جب اس کے نمبر پر زہلے کے نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے جلدی سے کان کو لگایا فون، مگر دوسری طرف سے کچھ لڑکوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کر کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا شیروز کے کمرے میں آیا۔ وہ صوفے پر نیم دراز سویا ہوا تھا۔ بھیا بھیا، اس نے پکارا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اور پھر اس نے ساری بات بتائی تو وہ بھاگتا ہوا اس کے ساتھ باہر کی جانے پڑا، اور پھر شامیر بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس نے راستے میں ہی پولیس کمشنر کو فون کر کے ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے کا راستہ 10 منٹ میں طے کر کے وہاں پہنچے، اور شاہزیب نے درار پھیلان کر اندر سے دروازہ کھولا۔ وہ لوگ جیسے ہی اندر کی جانب بڑھے تو چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ لوگ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو تینوں بہنیں ان 5 لڑکوں پر پوری طرح پیٹ رہی تھی انہیں، اور ہاتھوں میں جھاڑو اور بیلن وغیرہ تھے۔ وہ لڑکے بری طرح چیخ رہے تھے، ابے تیری خیر، یہ جھانسی کی رانیاں نکلی۔ شیروز بڑبڑایا اور بری طرح بے ہوش آدمی کو پیٹ دی۔ انوشی کو کمر سے پکڑے پیچھے کیا۔ چھوڑ دے مجھے، میں اس کی جان لے لوں گی۔ انوشی چیخی، لے تو چکی ہو جان، اور کتنی لوگی؟ اسے باہوں میں جگڑے ہوئے اس کے کان میں بولا۔ وہ خود کو چھڑواتی پیچھے ہو کر گہری گہری سانس لینے لگی۔ شیروز یک تک اسے دیکھے گیا، جس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ سر چٹک کر نگاہیں چراتا شاہزیب اور شامر کے ساتھ ان لڑکوں کو باندھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کمشنر صاحب کے حکم پر کچھ پولیس آفیسرز وہاں پہنچ چکے تھے اور انہیں اریسٹ کر کے لے گئی تھی۔ شیروز زبردستی ان کے بیگ پیک کروا کر ساتھ گیا تھا۔ رانا ہاؤس پہنچ کر اس نے زہلے اور وردہ کو گیسٹ روم بھیجا۔ انوشی کو کمرے میں جانے کو کہا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کے کمرے میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اس کی بات پر شیروز کو غصہ آیا اور پھر اس کا ہاتھ ہمیں کھینچ کر اپنے کمرے میں لایا اور دروازہ لاک کرتے اس کی جانب مڑ کر سشمگین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا اور وہ ہڑبڑا کر نگاہیں چراتی پیچھے کو مڑنے لگے، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ کیوں آزما رہی ہو مجھے؟ تمہیں کچھ کہتا نہیں ہو؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ تم میرے سر پر ناچنے لگو؟ تم جانتی ہو مجھے میں کتنا غصہ آتا ہے مجھے تمہاری بات پر۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی چھوڑنے کی بات کی؟ تم اس وقت میرے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے اس کے چہرے پر جھکتے جو بات چبا کر بولا، یہ رشتہ نہ آپ کی مرضی سے ہوا تھا اور نہ ہی میری، تو اسے رکھ کر کیا بولنا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ مرضی سے نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ختم کر دے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ نظر نہیں آتا میں جو پاگلوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے پھر رہا ہوں؟ وہ کیوں بچھڑ رہا تھا؟ تم مجھے عزیز ہو اور یہ رشتہ مجھے عزیز ہے، اسی لیے میں اپنے سارے فرائض میں نبھا رہا ہوں۔ وہ اس بار جذبات سے بوجھل لہجے میں بولتا، اس کی رخسار اپنے لب پر رکھ گیا۔ انوشا جب پوری جان سے جیسے لڑ گئی تھی، وہ تو خود اس شخص کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اس کے بنا جینے کا تصور ہی اس کی جان دے رہا تھا۔ اسے یہ بات کس دل سے کہی تھی وہی جانتی تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دل اجڑے۔ یقیناً جب اسے اس کی محرومی کا پتہ چلے گا، اس کی محبت بھی رفو چکر ہو جائے گی، اور یہ بات جاننے کے بعد انوشا شاید کبھی ماں نہیں بن سکتی، اسے چھوڑ دے گا۔ تو اس سے پہلے وہ خود اسے چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کو چپ کھڑا دیکھ کر اس کے لبوں کو نرمی سے دسترس ملے گیا اور وہ بھرپور مزاحمت کرتے اس سے خود کو چھڑوا رہی تھی، مگر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جگڑ کر دیوار سے پن کرتا اپنی شدتیں برساتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مزاحمت پیک کرتی اور اسے خود ٹوٹتی تھی تو اسے اٹھا کر بیڈ پر لاتا، اس پر جھکتا گستاخیاں کرنے لگا۔ وہ حیا سے اس کے سینے میں سمٹی جا رہی تھی، پھر وہ اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو آئینے کے سامنے گمسم سی کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ہے گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اسے پیچھے سے گلے لگاتے اس کے بالوں کی مہک اندر اتارنے لگا۔ انوشا کے چہرے پر سرخی سی چھانے لگی، پھر دستک ہونے پر وہ بدمزہ ہوتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ گھر میں پارٹی تھی اور اسی پارٹی میں شاہ صاحب نے جب زہلے کو پرپوز کیا تو وہ دونوں شاک رہ گئے۔ وہ غصے سے آگے بڑھی اور بے دردی سے زہلے کا ہاتھ چھڑوا کر اسے لے کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ تمہاری شادی وہاں نہیں ہوگی، اپنے قدم یہی روک لو، وہ سر لہجے میں بولتے ہی باہر نکلنے لگی۔ کیوں نہیں ہو سکتی شادی؟ آخر کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ جن لوگوں نے ہم لوگوں پر احسان کیے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے احسان کی وجہ سے میں یہاں دیکھ پا رہی ہوں آپ انہی کے ساتھ اس طرح کرتی ہیں۔ آپ کبھی بھی ایسی نہیں تھی، مگر شاید ارسلان بھائی کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے اندر غصہ ہے اور اس غصے کی وجہ سے آپ ہر ایک کو برا سمجھنے لگے ہیں۔ اگر ارسلان بھائی نے آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا تھا تو اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن لوگوں نے ہمیشہ ہر پل ہمارا ساتھ دیا؟ وہ کہیں بولتی جا رہی تھی اور اس کا لہجہ کافی بلند تھا، اور انوشا تو بے یقینی سے اپنی اس بہن کو دیکھ رہی تھی جو کہ پہلی بار اس کے سامنے اس طرح بات کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم اپنی سے ایسے کیسے بات کر سکتی ہو؟ اور جن لوگوں کی حمایت میں تم بول رہی ہو ان لوگوں نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ سب ان لوگوں نے اپنے لیے کیا ہے۔ یہ جس شخص کی وجہ سے تمہارا اور اپیا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں، شاہ صاحب راجپوت ہے۔ تو کس احسان کی بات کر رہی ہو تم؟ مردہ نے تلک لہجے میں کہا، اور باہر کھڑا شاہ صاحب جیسے سناٹے میں آ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے پاس کھڑے شیروز کو دیکھا جو کہ لب پیچھے کھڑا تھا، پھر وہ سر نفی میں ہلاتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شیروز اسے پکارتا پیچھے آیا، مگر اس نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا تھا۔ شیروز اور شامل کافی دیر تک اس کی منت سماجت کرتے رہے، مگر وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی۔ وہ گمسم سے بیٹھے تھے کہ جب بھی دروازہ اندر داخل ہوئی، شامل غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ میرے بھائی نے نہ صرف آپ کی ماں کی خواہش پر بہن سے شادی کی، بلکہ جس نے نقصان اٹھایا تھا اس کی آنکھوں کی روشنی بھی تھی۔ آج کل تو لوگ ویسے بھی پیسے کے دم پر نکل جاتے ہیں، مگر میرے بھائی نے یہ سب کیا، یہ احسان ہی سمجھ کر کم از کم اپنی بہن کی خاطر خاموش رہتی۔ شامل نے تلک لہجے میں کہا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ میری بہن کا رشتہ بھی تو آپ کے بھائی کی وجہ سے ہی ٹوٹا نا، آپ کے بھائی کی وجہ سے ہماری خوشیاں برباد ہوئی،
صرف ज़ैली ने अपनी आंखों की रोशनी नहीं खोई थी, बल्कि मेरी बड़ी बहन अनुषा ने भी खोया। डॉक्टर का कहना है कि सिर्फ 5% चांसेस है मां बनने के। वर्दा भीगे लहजे में बोली तो शेरोज और शामिर साकित रह गए और सीढ़ियों के पास खड़ा शासिब तेजी से उतरकर नीचे आया और दरवाजे के पास खड़ी अनुषा के कदमों में बैठे उसके सामने हाथ जोड़ दिए। आई एम सॉरी, आई स्वेर मैंने जानबूझकर नहीं किया था। पता नहीं कैसे गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी, मैं शायद डर गया था। वो उखड़ती सांसों से बेरबत लहजे में बोल रहा था। फिर वो खींच खींच कर सांस लेने लगा और आंसू उसके रुखसार पर बह रहे थे। शामिर और शेरोज तेजी से उसकी जाने पड़े। प्लीज जेब बस करो, शेरोज ने उसे झिझोड़ते हुए कहा और उसकी उनकी बाहों में झूल गया। शेरोज जैसे पागल हो गया था, उसे गोद में उठाए बाहर भागा। उसका शरीर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और वो पीछे कई घंटों से बेहोशो हवास से बेगाना लेटा शेरोज का इम्तिहान ले रहा था। कुछ देर गुजरी तो सामने कॉरिडोर इन तीनों को आता नजर देख शामिर गुस्से से उसकी जाने पड़ा और कुछ बोलने ही लगा था, मगर शेरोज ने उसे रोक दिया। उन लोगों की वजह से हमारा शासिब इस हालत में है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, बस एक लफ्ज और नहीं बोलूंगी। तो वो बिल्कुल ठीक रद्दमल दे रही थी, गलती हमारी भी थी। मैंने इस बात को सही से संभालने के बजाय उन्हें धमकियां देकर ये सब करना चाहा। पहले ही ये सब क्लियर हो जाता तो ये सब होता ही ना। सिर्फ एक माफी और चुप जाने से सब ठीक हो जाता है, मगर मैं अपनी अकड़ में सब गलत करता चला गया। आज मेरा भाई इस हालत में है तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि उस वक्त उनको कितनी तकलीफ होगी जो आज मैं महसूस कर रहा। उन लोगों ने भी महसूस किया होगा। अब बस इस पर मजीद बातें होगी। शिरोज ने अनुषा के चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए कहा, कैसी तबीयत है शासिब की? अनुषा ने पूछा। बस दुआ करो और उसे माफ भी कर देना, शिरोज ने नम लहजे में कहा तो चुपचाप बेंच पर बैठ गई। अगले दिन शासिब को होश आ गया था और वो इससे मिलने गए तो फिर से अनुषा से माफी मांगने लगा। प्लीज आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी गलत हुआ वो सब सही करने का टाइम है। जल्दी से ठीक हो जाए, फिर आपको बारात देकर आना है मेरी बहन की। वो हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली तो उन सब ने बेयकीनी से उसे देखा। फिर सबके चेहरे पर खुशी बड़े तासुरात उभर आए। अगले दिन शाजिद की हॉस्पिटल छुट्टी हो चुकी थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। आज पूरा राना विला रोशनी से जगमग कर रहा था। शेरोज और अनुषा की उस दिन से कोई बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि वो शादी की तैयारियों में मसरूफ थी और सारा दिन अपनी बहनों के साथ लगी रहती। वो तैयार होकर निकली तो शेरोज ने उसका रास्ता महसूर करते उसकी हसीन चेहरे को देखा। मुझसे भाग रही हो? नहीं तो? वो निगाहें चुरा कर बोली। अच्छा, अगर ये बात है तो मेरी आंखों में देखकर कहो। वो सर्द लहजे में बोला, मैं बस शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ी, मगर फिक्र मत कीजिए, जैसे ही शाजिब और ज़ैली की शादी होगी मैं डिवोर्स ले लूंगी आपसे और आप किसी भी लड़की से शादी कर लीजिएगा जो कि आपको बच्चे दे सके। वो बामुश्किल बोली और शेरोज से उसके बाजू से जगड़ते उसे अपने करीब किया कि अनुषा को उसकी गर्म सांसों से अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हर फैसला तुम खुद ही कर लेती हो। मेरा क्या है और मैं क्या चाहता हूँ इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम्हें? वो इंतहाई गुस्से से बोला था। मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं, एक ऐसी लाइफ जो कि मुकम्मल हो और आपको बच्चों से बहुत मोहब्बत है और आपको अपनी ये ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ये ना हो कि कोई ऐसा वक्त आए कि आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। इसलिए मैं इससे पहले ही आपकी लाइफ से जाना चाहती हूँ। वो आहिस्ता से बोली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मतलब बच्चों से मोहब्बत तो है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आपकी बीवी माँ नहीं बन सकती तो उसे छोड़ दो। दुनिया में बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी शादी को बाद में मालूम होता है कि वो माँ या बाप नहीं बन सकते, लेकिन वो परफेक्ट जिंदगी जी रहे होते हैं। और बच्चों को क्या है? क्या शाजिब और शामी के बच्चे मेरे बच्चे नहीं होंगे? मैं तो राह चलते हुए किसी भी बच्चे से मोहब्बत करता हूं, तो क्या अपने भाइयों के बच्चे से मोहब्बत नहीं करूंगा? या फिर तुम्हारी बहनों के जो बच्चे होंगे वो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे? बच्चों से मोहब्बत करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके खुद के बच्चे हों। मेरे भाई हैं, उनके बच्चे होंगे। और कुदरत ने अगर चाहा तो जहाँ 5% उम्मीद है वो इसको 100% में बदल दे। और तुमने क्या सोचा कि मेरी मोहब्बत इतनी मतलबी है कि ये जानने के बाद कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुमसे बेजार हो जाऊंगा? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे अनुषे? डॉक्टर खुदा नहीं होते,
ڈاکٹر نے اگر یہ کہا ہے کہ آپ اس ایکسیڈنٹ میں شاید اپنی ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی ہے تو تم نے یقین کر لیا. کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس عمر میں اولاد عطا فرمائی؟ شیروز بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا اور انوشی اسے یکٹک دیکھے چلی جا رہی تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھیا. اللہ پاک کے علاوہ ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اور اللہ نے چاہا تو سب کچھ بہتر ہوگا. اگر یہ شخص شادی کے بعد ہوتا تو تب بھی یہ سب آپ کہتی. شامی نے کہا اور کیا، پھر کوئی پرابلم نہیں تھی. اور ویسے بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اپنے بچے نہ آپ کو دے دیں گے اور ہم لوگ تو ہر سال ہانی مون پر جایا کریں گے اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی بچے پال لینا. شاہزاد نے اپنے نٹکھٹ انداز میں کہا تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑے. اچھا چلو، بھائی مہمان آنے والے ہیں اور قاضی بھی پہنچنے والے ہیں، نکاح شروع ہو رہا ہے. وردا بیٹا آپ جلدی سے زیلے کو لے کر نیچے آ جائیے. شیروز نے کہا 1 منٹ بھیا، وہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک ہی کھانے میں 2 نکاح ہو جائے تو خرچہ بڑھ جائے گا نا. شاہمی نے محبت پاش نظروں سے وردا کو دیکھتے ہوئے کہا مطلب؟ شیروز نے چونکا. وہ دراصل میں وردا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں نے وردا سے اظہار محبت کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ دونوں جو فیصلہ کریں گے اسے منظور ہوگا. وہ جلدی سے بولا تو انوشی اور شیروز نے مسکراتے ہوئے وردا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا. کہ آپ کو میرا یہ پاگل سا بھائی پسند ہے؟ ایک خرچے میں نکاح کر دے. شیروز نے چھیرا تو شرما کر مسکرا دی. پھر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بہنوں کو ساتھ ساتھ لے کر بٹھا دیا گیا اور وہ دونوں انتہا کی حسین دکھ رہی تھی. نکاح کے بعد ان لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انوشی نے مسکراتے ہوئے اپنے ہمسفر کو دیکھا جو کہ کافی مطمئن تھا. دل بوجھل سا ہوا اور نہ جانے کیسے لوگوں سے یہ دعا نکلی. اے ابراہیم، زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دینے والے رب، اپنے کرم فرما اور میری جھولی بھر دے. دعا کرنے کے بعد اسے جیسے ہی قدم نیچے کی طرف بڑھائے تو اچانک اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور وہ وہیں پر گرتی چلی گئی. انو! شیروز ترک کر اس کی جانب پڑا اور جلدی سے اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لایا. ڈاکٹر نے آگ کا چیک کیا اور مسکراتے ان کی جانب پڑی. مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے. ڈاکٹر کے الفاظ نے جیسے اس کی خوشیوں کو دوگنا کر دیا تھا اور انوشی کو جیسے ہوش آیا اسے یہ خوشخبری دی تو وہ خوشی سے رو پڑی تھی. دیکھا نا، میں کہتا تھا نا کہ اللہ 5% کو 100% میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بس اس پر یقین کامل ہونا چاہیے. وہ انوشی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا. تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اللہ پر یقین کامل کرنا سکھا دیا. انوشی نے اس کے ہاتھ تھام کر اس کو چومتے عقیدت سے آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا. یہ دھیما سا مسکراتا ہوا لہجہ اسے اپنے حصار میں لے گیا. اگلے دن چیک اپ کے لیے گئے تو انوشی کو ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کرنے کو کہا اور سب لوگ اسی زمین پر پاؤں تک نہیں رکھ لیتے تھے. پھر جس دن اس نے ہاسپٹل میں ایک ننھی سی پری کو جنم دیا تو جیسے رانا ہاؤس کی در و دیوار خوشیوں سے مہک اٹھے تھے. وہ مسکراتے ہوئے اپنے جان سے عزیز شوہر کو دیکھ رہی تھی جو کہ اپنی ننھی سی پری کو پکڑے اسے چٹا چٹ چوم رہا تھا اور باقی چاروں لوگ چنچلا کر اسے لینے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ اس شہزادی کو کسی کو دینے کو تیار ہی نہیں تھا. وہ آسودہ مسکراہٹ سے آنکھیں موند گئی